تو بیٹی کے ساتھ ظلم ہے معاشرے میں، اور پھر اس کو جائیداد سے بھی محروم کرنا، جائیداد سے بھی۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ ہم نے اس کو جہیز دے دیا جی، ہم نے جناب شادی کے موقع پر اتنی بڑی بارات کو کھانا کھلا دیا، یہ تو ہندوانہ تقسیم ہے۔ وہ کہتے اب جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جب اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کا حصہ نکالتے؟ اور فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے، حق تعالی ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ بیٹی وارث ہے اور اس کو وارث اللہ نے قرار دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت میں بیٹی کا حصہ تو اللہ نے رکھا ہے، اور اگر کوئی باپ چاہے وہ جتنا مرضی تہجد گزار ہو، جتنا مرضی بڑا عبادت گزار ہو، اللہ کے نبی کا فرمان سن لو، حضور فرماتے ہیں جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے، اللہ ایسے بندے کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اور آج یہ ظلم معاشرے میں عام ہے۔ اچھے بھلے بندے ان کو سمجھاتے ہیں، وہ جی ہمارے رواج نہیں ہے، رواج نہیں ہے ہمارے خاندان میں، بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اول تو زندگی میں وراثت تقسیم نہ کرو، ضرورت کیا پڑی ہے؟ اور اگر تقسیم کرنا کو وجہ مجبوری ہے چلو کرے تو بیٹی کا بھی حصہ دیں، اور اگر زندگی میں تقسیم نہیں کرنی تو وصیت کرے بیٹوں کو کہ ان کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ 2 بیٹیوں کا حصہ 1 بیٹے کے برابر ہے، یعنی آدھا حصہ ہے 1 بیٹی کا، تو وصیت کریں اس کی۔ اگر بعد میں بھائی ظلم کرتے ہیں تو خدا کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی، تم بری و ذمہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔